الٹا کام۔ ایک شخص اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنانا چاہتا ہو اور اسے کہے کہ تم پہلے بازار میں ایک دکان لے کر مکتب کھول لو، اس کے بعد ڈاکٹری پڑھتے رہنا۔ اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کو اس قسم کا مشورہ دے تو لوگ اس کو پاگل یا کم از کم غیر سنجیدہ انسان سمجھیں گے، کیونکہ ڈاکٹری پہلے سیکھی جاتی ہے اور مکتب اس کے بعد کھولا جاتا ہے۔ مگر عجیب بات ہے کہ یہی الٹا کام ہمارے تمام لیڈر کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود کوئی انہیں غیر سنجیدہ نہیں کہتا، بلکہ انہیں مفکر اور رہنما کا خطاب دے دیا جاتا ہے۔ موجودہ زمانہ میں جو مسلم لیڈر اٹھے وہ تقریباً سب کے سب قوم کو اسی قسم کی لا حاصل رہنمائی دیتے رہے۔ پہلے سیاسی آزادی حاصل کر لو، اس کے بعد قومی تعمیر کا کام کرنا۔ پہلے ایک زمینی خطہ حاصل کر لو، اس کے بعد وہاں اسلامی نظام جاری کرانا۔ پہلے حکومت کا تخت الٹ دو، اس کے بعد اصلاحی معاشرہ کا کام انجام دینا۔ پہلے پارلیمنٹ سے قانون پاس کرا لو، اس کے بعد لوگوں کی ذہنی اصلاح کرنا، وغیرہ وغیرہ۔ اس قسم کی تمام باتیں اتنی ہی بے ایمانی ہیں جتنا ڈاکٹری سیکھنے سے پہلے ڈاکٹری کی دکان کھولنا۔ یہی وجہ ہے کہ 100 سال سے بھی زیادہ لمبی مدت تک ہنگامہ آرائی کرنے کے باوجود مسلمانوں کے حصے میں بربادی اور ناکامی کے سوا اور کچھ نہیں آیا۔ انسان کوئی لوہا یا لکڑی نہیں ہے جس کو مرحلہ وار گڑھا جا سکے۔ انسان ایک ہی بار بنتا ہے اور پہلی بار جیسا بن جائے اسی پر وہ ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خارجی انداز کی تحریکیں اپنے دوسرے مرحلے کے منصوبے میں ہمیشہ ناکام رہتی ہیں۔ خارجی نشانہ پورا کرنے کے بعد ان کے لیڈر افراد کی داخلی اصلاح پر تقریریں شروع کرتے ہیں، مگر اس قسم کی تقریروں کا 1% بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس قسم کا تجربہ انسانی نفسیات سے بے خبری ہے، اور بدقسمتی سے موجودہ زمانے کے تمام مسلم لیڈر نفسیات انسانی سے اسی بے خبری کی مثال بنے ہوئے ہیں۔ تعمیر قوم حقیقتاً تعمیر شعور کا دوسرا نام ہے۔ شعور کی تعمیر کے بعد ہر چیز اپنے آپ حاصل ہو جاتی ہے۔ شعور کی تعمیر کے بغیر کوئی بھی چیز حاصل نہیں ہوتی۔ مولانا وحید الدین کی کتاب کتاب زندگی۔